آپ کی جو بھی حیثیت ہو، آپ اپنی حیثیت کے مطابق ان لوگوں کی مدد کریں، چھوٹے پیمانے پر یا بڑے پیمانے پر، جس طرح سے بھی ہو سکے آپ ان لوگوں تک سردی سے بچنے کے تمام ضروری انتظامات اور تمام ضروری سامان پہنچانے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام ہی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ فرائیڈے کمنٹ باکس کا ایک نیا ایپیسوڈ لے کر میں مفتی خالد قاسمی آپ تمام ہی حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ کے اہم اور ضروری سوالوں کے جواب دینے جا رہا ہوں۔ اس وقت سردی بہت زیادہ ہے، جس کی وجہ سے خلق خدا بہت زیادہ پریشان ہے۔ بہت سارے لوگ ہمارے قریب میں، ہمارے آس پاس میں اس طرح کے بھی ہیں کہ جن کے پاس سردی سے بچنے کے انتظامات نہیں ہیں، سردی سے بچنے کے لیے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ ایسی صورت میں، ایسے حالات میں ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے قریب میں اس طرح کے لوگ تلاش کریں اور اس طرح کے لوگوں کو دیکھ کر ہم ان کی مالی یا جس طرح سے بھی ہو سکے ان کی امداد کریں، ان کی مدد کریں۔ سردی کے اس موسم میں لوگوں کو سردی سے بچانا بھی بہت بڑے ثواب کی بات ہے۔ ان کے لیے آپ جیسا بھی ہو سکے، جس طرح سے بھی ہو سکے، آپ کی جو بھی حیثیت ہو، آپ اپنی حیثیت کے مطابق ان لوگوں کی مدد کریں، چھوٹے پیمانے پر یا بڑے پیمانے پر، جس طرح سے بھی ہو سکے آپ ان لوگوں تک سردی سے بچنے کے تمام ضروری انتظامات اور تمام ضروری سامان پہنچانے کی کوشش کریں۔ اگر آپ اس کام کو کریں گے تو قیامت کے دن آپ کو اس کا بہت بڑا اجر و ثواب ملے گا، اور امید ہے کہ دنیا کے اندر بھی آپ کو اس کا بدلہ ضرور ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ اس لیے آپ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ جس پیمانے پر بھی ہو سکے، جو بھی آپ کی حیثیت ہو مالی اعتبار سے، جس کیٹیگری کے بھی آپ ہوں، آپ اسی اعتبار سے سامنے والے کی مدد کریں۔ تو بہرحال ہم سوال و جواب کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں۔ ہم یہ کمنٹ لے رہے ہیں حافظ محمد سلیمان صاحب کی طرف سے۔ یہ سلام اور دعا کے بعد کہتے ہیں، اور خیریت وغیرہ بھی معلوم کی ہے انہوں نے۔ اس کے بعد انہوں نے یہ سوال کیا ہے کہ مفتی صاحب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو پراپرٹی ڈیلنگ کرتے ہیں، یہ دونوں پارٹیوں سے کمیشن لیتے ہیں، کیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ اگر یہ جائز ہے تو کس طرح، اور اگر ناجائز ہے تو کس طرح؟ ایک اور بات، یہ جو ITO آفس پر دلال ہوتے ہیں، یہ کاغذات بنوانے کے ایکسٹرا پیسے لیتے ہیں، تو یہ بتا دیجئے کہ کس حد تک جائز ہے اور کتنا ناجائز ہے، ذرا تفصیل سے بتائیں، شکریہ، اللہ حافظ۔ یہ جو آپ نے سوال کیا ہے، اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر وہ شخص کہ جو آپ کو کوئی سامان دلا رہا ہے، جس کو ہمارے یہاں پر دلال بھی کہتے ہیں، اگر وہ شخص خریدنے والے اور بیچنے والے میں سے کسی کا بھی وکیل نہیں ہے، بلکہ یہ ان کے درمیان واسطے کا کردار ادا کر رہا ہے، ان کو آپس میں اس نے ملایا اور ملانے کے بعد معاملہ ان دونوں پر چھوڑ دیا، باقی معاملہ بیچنے والے نے اور خریدنے والے نے آپس میں خود طے کیا، تو ایسی صورت میں ایجنٹ کے لیے، اس دلال کے لیے، بیچنے والے اور خریدنے والے ان دونوں سے متعینہ کمیشن لینا جائز ہے۔ جو کمیشن پہلے سے طے ہو چکا ہو، چاہے وہ دونوں طرف سے ہو یا ایک ہی طرف سے ہو، اگر وہ طے ہے تو اس طے شدہ کمیشن کو لینا اس کے لیے جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں، اگر وہ دلال ان دونوں میں سے کسی ایک کا وکیل ہے، اس نے دونوں کو نہیں ملایا بلکہ کسی ایک کا وکیل ہے، کسی ایک کی طرف سے وہ معاملہ کر رہا ہے، خریدنے والے کی طرف سے یا بیچنے والے کی طرف سے، کسی ایک طرف سے معاملہ کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں وہ اس شخص کا وکیل ہے جس کی وہ حمایت کر رہا ہے، یہ اس کا وکیل ہے۔ اس صورت میں اس شخص کے لیے، اس دلال اور ایجنٹ کے لیے صرف اسی شخص سے کمیشن لینا جائز ہے جس کا وہ وکیل ہے، جس کی طرف سے وہ وکالت کر رہا ہے، اور اس لین دین میں وہ جس کی حمایت کر رہا ہے، صرف اسی سے کمیشن لینا، متعینہ کمیشن لینا اس کے لیے جائز ہے۔ دوسرے سے کمیشن لینا یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ اگر سامان بیچنے والا سامان خود نہ بیچے بلکہ کمیشن ایجنٹ اس کی طرف سے وکیل بن کر سامان بیچے،
تو ایسی صورت میں یہ جو کمیشن ایجنٹ ہے، یہ جو دلال ہے، یہ عاقد بن جائے گا۔ عاقد اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو معاملہ کر رہا ہے، جو کسی بھی چیز کا لین دین میں حصہ لے رہا ہے، جو عقد کر رہا ہے، اس کو عاقد کہتے ہیں۔ اور عاقد اس شخص سے کمیشن نہیں لے سکتا جس سے وہ عقد کر رہا ہو۔ یہ خرید و فروخت کا ایک نیم ہے، کیونکہ وہ اس کو کوئی اضافی خدمت فراہم نہیں کر رہا ہے، کوئی فالتو فنڈ کی کوئی اس طرح کی اسے فیسلٹی نہیں دے رہا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ کمیشن لینے کا حقدار بن جائے، بلکہ وہ تو صرف سامان بیچ رہا ہے۔ اب سامان وہ بیچے یا سامان جو اس کا مالک ہے وہ بیچے، ایسی صورت میں صرف سامان بیچنا پایا جا رہا ہے۔ تو اگر سامان مالک بیچے اور یہ مالک کی حمایت کرے، مالک کی وکالت کرے، تو یہ مالک سے لینے کا حقدار ہے۔ اور اگر یہ دونوں طرف کے لوگوں کو اس نے ایک ساتھ ملایا اور باقی معاملہ ان دونوں نے ایک ساتھ کیا، تو ایسی صورت میں پھر یہ ان دونوں سے ہی متعینہ کمیشن لینے کا حقدار ہے۔ تو اگر وہ سامان بیچنے والے کا وکیل بن کر سامان بیچ رہا ہے، تو پھر ایسی صورت میں تو یہ جو آدمی ہے یہ اس سامنے والے سے، یعنی سامان یہ جو وکیل بنا ہے، یہ اس سامنے والے سے، خریدنے والے سے صرف وہی رقم لے گا، وہی پیسے لے گا جن پیسوں میں وہ سامان بک رہا ہے، یعنی جو وہ سامان جتنی اس کی قیمت ہے بس وہی لے گا، اس سے زیادہ کا لینے کا وہ حقدار نہیں ہے، اور ایسی صورت میں وہ کمیشن لینے کا بھی حقدار نہیں ہے۔ اسی طرح اس کے اندر ایک بات یہ بھی سمجھ لیں کہ بہت سارے لوگ اس طرح سے بھی معاملہ کرتے ہیں کہ یہ پلاٹ یا یہ مکان مثال کے طور پر 10 لاکھ روپے، 20 لاکھ روپے، 1 کروڑ روپے یا اتنے روپے کا میرا ہوگا، یا اس سے اوپر جتنے کا بھی بکے گا میں جانوں اس کی قیمت کا حقدار میں ہوں گا، باقی پھر بھی آپ سے میں اتنا % کمیشن لوں گا۔ اس طرح سے بھی مارکیٹ میں چل رہا ہے اور بہت سارے لوگ اس کام کو کر رہے ہیں۔ تو اس صورت میں آپ یہ سمجھ لیں کہ ایسی صورت میں اس کو صرف متعین شدہ کمیشن ملے گا، باقی وہ جو رقم ہے کہ اتنا روپے کا میرا ہو گیا، اس سے اوپر جتنے کا بھی بکے گا وہ میں جانوں، اس قیمت کا میں حقدار ہوں اور اتنا کمیشن بھی لوں گا۔ تو ایسی صورت میں یہ متعین شدہ کمیشن تو لے گا، متعین شدہ کمیشن کا تو یہ حقدار ہوگا، مگر وہ جو فالتو فنڈ کے پیسے ہیں کہ اتنے روپے کا میری طرف ہو گیا، باقی جتنے بھی نفع سے بکے گا اس نفع کا بھی میں حقدار ہوں، تو یہ نفع کا حقدار نہیں ہوگا۔ لیکن ہاں اگر ایجنٹ کمیشن کا معاملہ نہ کرے بلکہ پلاٹ کا یا اس مکان کا جو مالک ہے اس مالک سے اس کی رضامندی اور اس کی خوشی سے کوئی قیمت طے کر کے یہ پلاٹ پہلے خود اپنی طرف کر لے، خود خرید لے، خود طے کر لے کہ اتنے روپے میں یہ میری طرف ہو گیا، اور باقاعدہ اس پلاٹ یا مکان کو، اس پراپرٹی کو اپنے قبضے میں بھی لے لے، تو اب مالک بننے کے بعد وہ اس پلاٹ یا مکان کو جس قیمت پر بھی آگے بیچے گا، فروخت کرے گا، اس قیمت کا حقدار یہ خود ہوگا۔ مگر اس صورت میں کمیشن لینا، کمیشن وصول کرنا یہ اس کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ اس پورے مسئلے کا خلاصہ یہ نکلا کہ اگر کوئی شخص کسی کا کوئی کام کرواتا ہے یا کوئی چیز دلواتا ہے اور اس کام پر وہ کوئی معاوضہ طے کر لیتا ہے، تو اس پر وہ طے شدہ جو اجرت ہے، جو متعین شدہ کمیشن ہے، جو کمیشن ان کے درمیان طے ہو چکا ہے، جس کو ہم دلالی بھی کہتے ہیں، جو دلالی ان کے درمیان طے ہو چکی ہے، وہ صرف وہی دلالی، وہی کمیشن اور وہی اجرت لے سکتا ہے، مگر اس میں بھی شرط یہ ہے کہ وہ کام جائز ہو، ناجائز کام نہ ہو، اور دلال کی طرف سے قابل اجرت محنت کا عمل بھی پایا جائے، یعنی دلال کام جتنا کر رہا ہے اسی کے حساب سے وہ دلالی یعنی اجرت لے۔ ایسا نہ ہو کہ اس نے کام تو کیا 10% اور وہ اجرت لے رہا ہے 100%، تو ایسا نہیں ہو سکتا، اور اس طرح سے اس کو اجرت دی بھی نہیں جا سکتی، اور اگر وہ زبردستی طاقت کے زور پر یا کسی بھی طرح سے اس طرح سے لے رہا ہے تو اس کے لیے یہ چیز لینا جائز بھی نہیں ہوگا۔ اس بات کا آپ دھیان رکھیں۔ اس سلسلے میں ایک بات یہ بھی سمجھ لیں کہ اگر کسی آدمی نے کوئی معاملہ کرایا، پلاٹ، مکان وغیرہ وغیرہ کچھ بھی کوئی کام کسی کا کرایا، اور اس میں پہلے سے کوئی رقم طے نہیں کی بلکہ ایسے ہی کرایا، اس کے بعد وہ اس سے کمیشن مانگ رہا ہے، تو اس سلسلے میں یہ بات سمجھ لیں کہ یہ کام اس کا کرانا، اس نے جو یہ کام کرایا
کمیشن وغیرہ کوئی طے نہیں کیا بلکہ کام ہی کرا دیا، ایسے ہی کام کرا دیا، تو یہ کام اس کی طرف سے تبرع اور احسان مانا جائے گا، یہ سمجھا جائے گا کہ اس نے اس کے اوپر یہ احسان کیا ہے۔ اس پر اس شخص کو، کام کرانے والے کو، اس سے معاوضہ لینے کا، دلالی، کمیشن، اجرت لینے کا بالکل بھی حق نہیں ہوگا۔ اگر وہ پھر بھی لے، زبردستی لے، تو یہ اس کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ اگر وہ لے رہا ہے تو یہ ناجائز کام کر رہا ہے، اور ناجائز کام کرنے کی وجہ سے وہ بہت بڑے نقصان میں ہوگا۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے سماج اور معاشرے کی طرف۔ ہمارے سماج اور معاشرے میں یہ ہو رہا ہے اور یہ ہوتا ہے کہ لوگ کام کرانے کے تھوڑے بہت، جو چھوٹا موٹا کچھ بھی کام ہو، ہر کام کی دلالی لیتے ہیں، ہر کام کی اجرت لے رہے ہیں، اور طے نہیں ہوتا پھر بھی لے لیتے ہیں۔ یعنی سامنے والے کی جیب سے پیسہ نچوڑنا ہے، پیسہ نکالنا ہے، چاہے وہ کسی بھی طرح سے ہو۔ ایک ایک پلاٹ کے ایک ایک معاملے میں 10 12 15 لوگ کمیشن وصول لیتے ہیں، کمیشن لے لیتے ہیں، اور ان کی نظر صرف اس بات پر ہوتی ہے کہ پیسہ آنا چاہیے۔ حالانکہ ہم نے جو مشاہدہ کیا اور ہم نے جو سماج میں چل پھر کر دیکھا، اس طرح کے لوگ، مجھے یہ لفظ نہیں کہنا چاہیے، اس طرح کے لوگ زیادہ تر خانہ خرابی کی زندگی گزارتے ہیں اور گزار رہے ہیں، اور وہ لوگ ایک ایک روپے سے پریشان ہیں۔ اس طرح کے لوگ بھی ہماری نظروں میں ہیں۔ اس لیے آپ پلاٹ، مکان وغیرہ وغیرہ، پراپرٹی کچھ بھی ہو، آپ اس میں جو کمیشن کے ساتھ کام کر رہے ہیں، تو کمیشن کے ساتھ کام کرنا کوئی منع نہیں ہے، جائز ہے، مگر اس کی جائز شکل آپ کو معلوم ہونی چاہیے، پتہ ہونی چاہیے آپ جائز پیسہ لے رہے ہیں یا ناجائز وصول کر رہے ہیں۔ اور آپ نے تو لے لیا، لیکن یہ آپ کے لیے جہنم کے انگارے آپ نے اپنے لیے اکٹھے کر لیے ہیں، اور آپ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں۔ اس بات کا آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ اس لیے اس بات کو آپ سمجھ لیں کہ اس طرح کے پیسوں سے آپ کو اپنے آپ کو بچانے کی بہت سخت ضرورت ہے۔ آئی ٹی آفس پر جو دلال ہوتے ہیں، ان کی دلالی کا بھی یہی حکم ہے کہ اگر وہ آپ کا کام کر کے دے رہے ہیں تو وہ دلالی لینے کے، یعنی اپنی اجرت لینے کے حقدار ہیں، پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کمنٹ ہم لے رہے ہیں مولانا محمد عبداللہ قاسمی صاحب کی طرف سے۔ سلام اور دعا کے بعد کہتے ہیں کہ مفتی صاحب، ایک سوال کا جواب مطلوب ہے۔ کیا RBI ریزرو بینک آف انڈیا، اس بینک میں سودی معاملات نہیں ہوتے؟ اگر نہیں ہوتے تو کیا اس بینک میں ملازمت کرنا جائز ہے؟ تحقیق کے ساتھ جواب عنایت فرمائے، عین نوازش ہوگی۔ جس بینک کا آپ نے ذکر کیا ہے، سوال کے اندر جو آپ نے ذکر کیا ہے، ہم نے اس کی تحقیق کی ہے، اور تحقیق میں یہی سامنے آیا ہے کہ دوسرے بینکوں کی طرح اس بینک میں بھی سودی لین دین، سودی معاملات ہوتے ہیں، اور جو عام بینک ہوتے ہیں ان کے مقابلے اس میں اور زیادہ بڑے سودی معاملات ہوتے ہیں۔ اس لیے مسلمان کے لیے اس میں نوکری کرنا، جس طرح سے دیگر بینکوں میں نوکری کرنا مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے، اسی طرح سے اس بینک میں بھی نوکری کرنا مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے۔ اس لیے اس سے بچنا چاہیے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ یہ کمنٹ سائرہ بہن کی طرف سے سلام اور دعا کے بعد کہتی ہیں کہ مفتی صاحب، اگر کسی بچے کا نام بدلنا ہو تو اس کے لیے کچھ صدقہ دینا ہوتا ہے یا نہیں؟ سب سے پہلی بات تو آپ یہ سمجھ لیں کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کا اچھے سے اچھا نام رکھنا چاہیے۔ اس سلسلے میں قرآن و حدیث میں غور و فکر کرنا چاہیے۔ صحابہ اور تابعین، تابعین اور صحابیات وغیرہ وغیرہ، ان سب کے ناموں پر نام رکھنے چاہیے۔ اب بہت سارے لوگ قرآن کریم کے اندر سے ہی نام رکھ لیتے ہیں، مگر ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ نام رکھنا چاہیے یا نہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو یہ نام قرآن کریم کے اندر دیکھا ہے، تو ہم نے تو قرآن کریم میں سے نام رکھا ہے۔ انہیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ قرآن کریم کے اندر تو بہت ساری چیزیں ہیں۔ اب بہت سارے لوگ اپنی بیٹیوں کا نام آیت رکھ لیتے ہیں، کوئی شیبہ نام رکھ لیتا ہے، کچھ بھی نام رکھ لیتے ہیں، انہیں نام رکھنے کی ہی تمیز نہیں ہوتی ہے۔ ہمارے والد محترم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے بتایا کہ اس نے اپنے بیٹے کا نام ابو لہب رکھا، ابو لہب۔ تو اس سے معلوم کیا میرے والد محترم نے کہ آپ نے ابو لہب کیوں رکھا، کہاں سے دیکھا؟ اس نے بتلایا کہ جی ہم نے تو قرآن کریم کے اندر سے دیکھا ہے، تبت یدا ابی لہب وتب، تو ابو لہب ہم نے اس میں سے دیکھ کے رکھ لیا۔ تو بتلانے کا مقصد یہ کہ قرآن کریم کے اندر سے بھی نام رکھنے کے لیے عقل ہونی چاہیے، تمیز ہونی چاہیے۔ جیسے ہم نے سنا ہے، آپ نے بھی سنا ہے
کہ نقل کے لیے عقل کی ضرورت ہے، نقل کے لیے بھی عقل ہونی چاہیے۔ آپ کوئی چیز کہیں سے نقل کر رہے ہیں، کاپی کر رہے ہیں، کاپی پیسٹ کر رہے ہیں، کہیں سے کوئی چیز اٹھا رہے ہیں، تو آپ کے اندر اس کی عقل ہونی چاہیے، تمیز ہونی چاہیے کہ کون سی چیز کہاں فٹ ہوگی اور کون سی چیز کس کام کے لیے ہے، یا کس سوال کا کیا جواب ہے، یا اس چیز کا کیا مطلب ہے۔ یہ تمام چیزیں آپ کی نظروں میں ہونی چاہیے اور اس پر آپ کی گہری نظر ہونی چاہیے، تب جا کر آپ کچھ کر سکتے ہیں، تب جا کر آپ کچھ کامیابی ان چیزوں میں حاصل کر سکتے ہیں۔ تو بچوں کا نام رکھنے سے پہلے بہت زیادہ غور و فکر کرنا چاہیے۔ آج کل بچوں کے الٹے سیدھے نام رکھنے کا ایک رواج چل گیا ہے، ایسے ایسے نام رکھتے ہیں انٹرنیٹ پر دیکھ کر کہ جن کا کوئی معنی ہی نہیں ہوتا، جن کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، مذہب اسلام میں جن کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں ہے، ایسے ایسے نام رکھ لیے گئے ہیں کہ جن ناموں کا شریعت کے اندر کوئی ذکر نہیں ہے، مگر لوگوں نے بخوشی ان ناموں کو رکھ لیا اور ان ناموں کو قبول کر لیا ہے۔ اس لیے اس بات کا دھیان رکھنے کی ضرورت ہے، اس بات کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم جو اپنے بچوں کا نام رکھ رہے ہیں وہ نام صحیح ہے یا نہیں، کیونکہ حدیث کے اندر یہ بتلایا کہ قیامت کا دن تمہیں تمہارے اور تمہارے باپوں کے نام سے پکارا جائے گا۔ اگر نام اچھے ہوں گے تو اچھے القاب سے، اچھے ناموں سے پکارا جائے گا، اور اگر نام الٹے سیدھے رکھ لیے تو پھر وہی الٹے سیدھے ناموں سے ہمیں پکارا جائے گا۔ اس لیے اچھے نام رکھنے کی کوشش کیجیے۔ اب جب سوال کے اندر ایک بات یہ معلوم کی انہوں نے کر ہی لی ہے تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ اگر بچے کا نام بدلنا ہو تو بدلنے کے لیے کوئی صدقہ وغیرہ خصوصاً دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مگر بچے کا نام پہلے ہی ڈھنگ سے رکھنا چاہیے، کیونکہ جنم پتری وغیرہ وغیرہ، آدھار کارڈ اور بہت ساری آئی ڈیز وغیرہ میں پھر بعد میں بہت زیادہ پریشانیاں ہوتی ہیں۔ اس لیے شروع میں ہی نام اچھا رکھ لینا چاہیے، اس کی خاصیت دیکھ کر، اس کے معنی دیکھ کر، اور اس نام کے کیا کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، ان تمام چیزوں کو دیکھ کر نام رکھنا چاہیے۔ یہ کمنٹ لے رہے ہیں نورہ عالم انصاری کی طرف سے، سلام اور دعا کے بعد کہتے ہیں کہ حضرت اگر کسی محلے میں 2 میت ہو گئی ہوں، ایک مرد اور دوسری عورت، تو ان کے جنازے کی نماز کا طریقہ کیا ہوگا، اس کی تفصیلی وضاحت فرما دیجیے، عین نوازش ہوگی۔ یاد رہے کہ اگر ایک ہی وقت میں کئی جنازے جمع ہو جائیں تو بہتر یہ ہے کہ ان سب کی جنازے کی نماز الگ الگ پڑھی جائے، یہ بہتر ہے، افضل ہے۔ لیکن اگر سب جنازوں کی نماز ایک ساتھ پڑھی جائے، ایک ساتھ پڑھی گئی، تب بھی جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایسی صورت میں طریقہ یہ ہے کہ سب جنازوں کی صف قائم کر دی جائے، یعنی امام صاحب کے سینے کے بالمقابل تمام جنازوں کو لٹا دیا جائے، جس کا سب سے آسان طریقہ اور جس کا سنت طریقہ یہ ہے کہ ان کی ترتیب اس طرح سے قائم کی جائے کہ سب سے پہلے مردوں کے جنازے 1 2 3 اس طرح سے امام کے آگے لائن سے لٹا دیے جائیں۔ جو طریقہ ہے جنازوں کے لٹانے کا، اسی طرح سے لٹائے جائیں گے، لیکن سب سے پہلا جنازہ امام کے بالکل سامنے ہو، اور پھر اس کے بعد قبلے، یعنی اس جنازے سے آگے قبلے کی طرف دوسرا جنازہ، پھر تیسرا، اس طرح سے۔ تو پہلے مردوں کے جنازے، ان کے بعد لڑکوں کے جنازے، اور ان کے بعد بالغہ عورتوں کے جنازے، اور ان کے بعد نابالغہ لڑکیوں کے جنازے۔ جنازوں کے رکھنے کی ترتیب یہ ہوگی، اور یہی طریقہ سنت ہے۔ تو یہ چیز وہاں ہوتی ہے جہاں پر ایک ساتھ بہت سارے جنازے لائے جاتے ہیں۔ آپ اگر عمرہ کرنے یا حج کرنے کے لیے گئے ہوں تو آپ نے شاید وہاں بھی اس چیز کو دیکھا ہوگا۔ تو ایک ساتھ اگر کئی جنازوں کی نماز پڑھانی پڑ جائے تو اس کا، یا پڑھنی پڑ جائے تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ اس طرح سے جنازوں کو رکھا جائے گا اور ان سب کی ایک ہی نماز پڑھی جائے گی۔ یہ کمنٹ ہے محمد سلیمان صاحب کی طرف سے، سلام اور دعا کے بعد کہتے ہیں کہ حضرت میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ شادی سے پہلے ساس سسر اپنی بہو کے لیے جو چیز چڑھاتے ہیں، کیا ان چیزوں پر صرف بہو کا حق ہے یا ساس سسر کا بھی حق ہے؟ اگر ساس سسر نے وہ چیز اپنی بہو سے کسی کام کے لیے لے لی تو یہ جائز ہے یا نہیں؟ امید ہے کہ آپ اس سوال کو اچھی طرح سے سمجھ گئے ہوں گے۔ سب سے پہلی بات آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ جو آپ نے معلوم کیا کہ بہو پر چڑھنے والا جو زیور ہے، جو بہو پر چڑھایا گیا ہے، اس کا حقدار کون ہے، تو اس کا معاملہ سب سے پہلا تو عرف پر ہے۔ اگر عرف یہ ہو کہ بہو پر چڑھنے والا جو زیور ہے، جو بہو پر چڑھایا جاتا ہے،
اس زیور کی بہو مالک ہے، اگر یہ عرف ہے، یہ رواج ہے، تو ایسی صورت میں بہو مالک ہوگی۔ اور اگر رواج یہ ہو کہ بہو کو صرف استعمال کے لیے دیا جا رہا ہے، باقی اس زیور کا جو مالک ہے وہ لڑکے والے ہی ہوں گے، اگر یہ رواج ہو تو پھر معاملہ اسی طرح سے ہوگا۔ یہ تو ہو گیا رواج اور عرف کے اوپر کہ وہاں کا عرف کیا ہے، اس علاقے کا عرف کیا ہے۔ باقی اب ہم آگے چلتے ہیں۔ اگر عرف یہ ہو کہ عورت کو بہو کو صرف استعمال کے لیے دیا جا رہا ہے، تو ایسی صورت میں اس کے مالک لڑکے والے ہوں گے اس زیور کے۔ ٹھیک ہے، اس بات کو آپ اچھی طرح سے سمجھ گئے۔ لیکن اگر لڑکے والوں نے یا لڑکے نے وہ زیور بہو کو منہ دکھائی میں یا گفٹ میں یا مہر میں یا بطور ہدیے کے یا کسی بھی طرح سے اس کو دے دیا اور اس کو کہہ دیا کہ اب یہ تیرا ہے، یا بطور خرچے کے کہ تم اس کو اپنے خرچے میں اٹھا لو، کیسے بھی کر لو، تو اگر اس طرح سے کیا تو ایسی صورت میں حکم یہ ہے کہ اس زیور کی مالک اب بہو ہوگی، کیونکہ اس کو ان چیزوں میں سے کسی بھی طرح سے اس کو مالک بنا دیا گیا۔ اب جب وہ مالک بن گئی تو مالک اب وہ ہے، اب اس کا استعمال وہ جیسے چاہے کرے۔ اگر گھر والوں کو ضرورت ہوگی تو گھر والے اس سے لیں گے، اس سے معلوم کر کے لے سکتے ہیں، لیکن اس کی مرضی کے بغیر نہیں لے سکتے۔ اگر وہ راضی نہیں ہے تو نہیں لے سکتے، اور وہ راضی ہے تو لے سکتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں آپ اس سوال کا جواب اچھی طرح سے سمجھ گئے ہوں گے۔ ایسی صورت میں زکوٰۃ دینے کا حقدار بھی وہی شخص ہوگا جو اس کا مالک ہے۔ بہو مالک ہے تو بہو زکوٰۃ دے گی، شوہر مالک ہے تو شوہر زکوٰۃ دے گا، اور اگر لڑکے والے یعنی ماں باپ مالک ہیں تو وہ زکوٰۃ دیں گے۔ تو یہ اس کا بہت آسانی کے ساتھ آپ کو میں نے سمجھا دیا، اور اس کا یہی حکم ہے۔ یہ کمنٹ قاری حفظ الرحمن کھجوری، ضلع میرٹھ کی طرف سے یہ کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب اگر ہم چمڑے کے موزے پہن کر 2-3 نمازیں پڑھ لیں تو کیا اس طرح سے کر سکتے ہیں یا نہیں، یا وہ موزے پورے 24 گھنٹے بعد ہی اتارنے پڑیں گے؟ وضاحت فرما دیجئے۔ چمڑے کے موزے جنہیں خفین کہا جاتا ہے، ان پر مسح کرنا سنت ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت، ان پر مسح کرنا سنت ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ بات سمجھ لیں کہ سردی کے موسم میں ان چیزوں کو استعمال کیا جاتا ہے، پہنا جاتا ہے۔ تو سمجھنے کا اور بتلانے کا مقصد یہ ہے، سمجھنے اور سمجھانے کا، کہ ان موزوں کی جو مدت ہے کہ کون پہنے گا، یعنی کتنے دن تک پہن سکتے ہیں، تو جو مسافر ہے اس کے لیے 3 دن اور 3 رات، اور جو مقیم ہے، جو اپنے مقام پر ہے، اس کے لیے 1 دن اور 1 رات تک پہننا جائز ہے حدث کے وقت سے۔ یعنی مثال کے طور پر ہم نے فجر میں یہ موزے پہنے، مثال کے طور پر، لیکن ہم نے وضو کر کے یہ موزے پہن لیے، لیکن ہمارا وضو ٹوٹا ظہر میں، مثال کے طور پر، یعنی پہننے کے بعد وضو ٹوٹا، کافی ٹائم بعد پہنے، اب مثال کے طور پر اس وقت میں پہن لیے، اب سے گھنٹے 2 گھنٹے 4 گھنٹے 5 گھنٹے 10 گھنٹے بعد وضو ٹوٹا، تو وقت پہننے سے لگے گا یا وضو ٹوٹنے سے؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ وضو ٹوٹنے سے اس کا وقت لگے گا۔ یعنی پہنے تو فجر میں تھے، مگر وضو ٹوٹا 10 11 12 بجے، تو اگلے دن اسی وقت تک پہننا جائز ہے۔ یہ تو مسئلہ ہو گیا زیادہ سے زیادہ مدت کا، کم سے کم مدت کی کوئی حد نہیں ہے۔ آپ گھنٹے 2 گھنٹے 5 گھنٹے 10 گھنٹے جب تک چاہے پہن لیں، 1 نماز پڑھ کر اتار دیں، 2 نماز پڑھ کر اتار دیں، 3 نماز پڑھ کر اتار دیں، آپ کی مرضی ہے۔ تو 24 گھنٹے پہن کر ہی رکھنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ اس مسئلے کو شاید اچھی طرح سے نہ سمجھے ہوں۔ جو اس کی جو لمٹ بتائی گئی ہے، اس کی جو حد بتائی گئی ہے، وہ تو زیادہ سے زیادہ بتلائی گئی ہے کہ اس سے زیادہ نہیں پہن سکتے، باقی کم پہن سکتے ہیں۔ تو اس مسئلے کو آپ اچھی طرح سمجھ لیں کہ اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ حدث کے وقت سے، یعنی وضو ٹوٹنے کے وقت سے آپ نے ان کو پہنا، اس کے بعد آپ کا وضو جب بھی ٹوٹا تو وضو ٹوٹنے کے وقت سے اگلے دن اس وقت تک آپ ان موزوں کو پہن سکتے ہیں۔ مسافر 3 دن اور 3 رات پہن سکتا ہے۔ ان کا کیا طریقہ ہے وہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان موزوں پر مسح کیا جاتا ہے اس طرح سے 3 انگلیوں سے، یعنی جو پیر کی جو انگلیاں ہیں وہاں سے لے کر اوپر تک، ان پر 3 انگلیاں اس طرح سے گیلی کر کے پھیر لی جاتی ہے دونوں موزوں پر۔ اس طرح سے ان پر یعنی پیر دھونے کی ضرورت اس میں نہیں ہوتی ہے۔ باقی اگر آپ اس سلسلے میں اور باتیں معلوم کرنا چاہیں تو آپ معلوم کر سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ یہ تمام ہی باتیں آپ کی سمجھ میں بہت اچھی طرح سے
آ گئی ہوں گی۔ بہرحال اب آپ سے رخصت چاہتے ہیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی خالد قاسمی کے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک شیئر کریں۔ شکریہ۔ سبسکرائب ٹو مفتی خالد قاسمی اینڈ لائک شیئر the video.